بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جو بوڑھے حج پر نہیں جا سکتے گھر بیٹھ کر یہ سورت 7 بار پڑھ لیا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ دنیا ایک عارضی سفر ہے اور اس سفر میں ہر مومن کے دل کی سب سے بڑی آرزو یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کا دیدار کرے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے رب کے حضور گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور حج جیسی عظیم سعادت حاصل کرے۔ مگر زندگی ہمیشہ انسان کی خواہشوں کے مطابق نہیں چلتی۔ بہت سے بوڑھے مرد اور خواتین ایسے ہوتے ہیں جن کے دل بیت اللہ کی محبت میں تڑپتے ہیں، جن کی آنکھیں مدینے اور مکہ مکرمہ کی یاد میں نم رہتی ہیں، مگر کمزور جسم، بیماری، مالی پریشانیاں اور حالات کی مجبوریاں انہیں اس مبارک سفر سے روک دیتی ہیں، اور پھر وہ خاموشی سے یہ سوچ کر اداس ہو جاتے ہیں کہ شاید اب ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکے۔ لیکن میرے عزیزو، اسلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو سفر کر سکتے ہیں، بلکہ یہ رحمت، آسانی، محبت اور امید کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے کے حال کو جانتا ہے، اسی لیے اس نے اپنے بندوں کے لیے ایسے بابرکت راستے بھی رکھے ہیں جن کے ذریعے بندہ گھر بیٹھے بھی اپنے رب کی بے شمار رحمتیں اور عظیم اجر حاصل کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات محبت، رحمت اور آسانی کا حسین پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندے کی نیت، اخلاص اور دل کی کیفیت بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل بھی خلوص اور محبت کی وجہ سے اتنا عظیم بن جاتا ہے کہ انسان بڑے بڑے اعمال کا اجر حاصل کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مبارک بات سن کر دل کو ایک عجیب سکون ملتا ہے کہ وہ بوڑھے افراد جو حج کے سفر پر جانے کی طاقت نہیں رکھتے، جو بیماری، کمزوری یا مجبوری کی وجہ سے بستر تک محدود ہو چکے ہیں، وہ ہرگز مایوس نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اگر وہ گھر بیٹھ کر ایک خاص سورت کو 7 مرتبہ محبت اور یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بے پایاں فضل و کرم سے انہیں 7 حج کے برابر اجر عطا فرما دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو بھی اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، وہ بوڑھا باپ جو آسا کے سہارے بھی مشکل سے چل پاتا ہے، وہ ماں جس کے قدموں میں اب پہلے جیسی طاقت نہیں رہی، وہ بزرگ جو بستر یا ویل چیئر تک محدود ہو چکے ہیں، مگر ان کے دل آج بھی بیت اللہ کی محبت میں دھڑکتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آج بھی خانہ کعبہ کو دیکھنے کی حسرت بسی ہوئی ہے۔ اگر ایسے مجبور اور کمزور لوگ اپنے رب کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ دنیا کی فکریں دل سے نکال کر خالص نیت اور سچے یقین کے ساتھ اس مبارک سورت کو 7 مرتبہ پڑھ لیں تو سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان پر کیسی رحمتیں نازل فرماتا ہوگا۔ یہ صرف زبان سے چند الفاظ ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل کی حاضری، آنکھوں کے آنسو اور اپنے رب پر کامل یقین کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ یہی وہ روحانی خزانہ ہے جو انسان کو بغیر سفر کے بھی روحانی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ پیغام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے امید کی ایک روشن کرن ہے جو خود کو کمزور، مجبور یا محروم سمجھنے لگتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو جانتا ہے اور اپنے بندے پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے حج کی تمنا رکھتا ہو مگر بیماری، کمزوری یا حالات کی وجہ سے جا نہ سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رحمت اور اجر کے دروازے بند نہیں کرتا، بلکہ ایسے اعمال عطا فرما دیتا ہے جو اس کی محرومی کو بھی رحمت میں بدل دیتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ پیغام ان تمام بوڑھوں، بیماروں اور مجبور مسلمانوں کے لیے ہے جو دل میں حج کی حسرت لیے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کے والدین یا خاندان میں کوئی بزرگ ایسے ہیں تو یہ بات ضرور ان تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے یہی مبارک سورت، یہی 7 مرتبہ تلاوت ان کے لیے مغفرت، دل کے سکون اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے، اور ہو سکتا ہے کسی ایک بزرگ کی دعا اور آنکھوں سے بہنے والا ایک آنسو آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہانوں سے
بہت بے پرواہ ہے۔ سورۃ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک آیت میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حج ہر مسلمان پر فرض ہے جو بیت اللہ تک جانے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس سفر کے اخراجات، صحت اور راستے کی سہولت موجود ہو۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو شخص اس حکم سے منہ موڑے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، کیونکہ انسان کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی بلکہ اس کا فائدہ خود بندے کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو۔ صحیح بخاری۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ سورۃ البقرہ۔ اس مبارک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان حج یا عمرہ کی نیت کر لے تو اسے پوری اخلاص اور عاجزی کے ساتھ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مکمل کرنا چاہیے۔ اس عبادت میں دکھاوا، دنیاوی مقصد یا سستی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بندہ مکمل محبت اور فرما برداری کے ساتھ اس مقدس عبادت کو ادا کرے، کیونکہ حج اور عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب اور بخشش حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت محبت اور شفقت بھرے انداز میں فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج ادا کرو۔ مجمع میں موجود ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مگر اس شخص نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ یہ مبارک حدیث اسلام کی رحمت، آسانی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر بے پناہ شفقت کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں، اور دین کو انسان کی طاقت کے مطابق رکھا گیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے خصوصی مہمان ہوتے ہیں۔ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ قرآن و حدیث میں حج کی عظمت کو بڑے واضح اور مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس عبادت کی نہایت تاکید کی گئی ہے اور اس کی ادائیگی کو ایمان کی تکمیل کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ حج کو چھوڑنے اور اس سے غفلت برتنے پر سخت تنبیہ اور وعید بھی بیان کی گئی ہے، تاکہ بندہ اپنے رب کے حکم کی اہمیت کو سمجھے اور اس سے روگردانی نہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے، ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو اس حکم کا انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ایک دوسری جگہ پر قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 27۔ چنانچہ یہی ہوا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی سے اعلان فرمایا تو دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے دور دراز علاقوں سے حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے فرزندان اسلام قطار اندر قطار جوک در جوک تلبیہ پڑھتے ہوئے آ پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے منقول ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رب میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اعلان کرو، آواز پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ میں کیسے اعلان کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہو اے لوگو تم پر بیت اللہ کا حج فرض کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پکار لگائی تو اللہ کے حکم سے وہ آواز زمین و آسمان کے ہر کونے تک پہنچ گئی، اور جن جن روحوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہ سب اس پکار کو سن کر لبیک کہنے لگیں۔ یہ وہ منظر تھا جس نے حج کے سفر کو صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کا ایک لازوال روحانی سفر بنا دیا۔ محترم ناظرین، کیا ہم دیکھتے نہیں کہ لوگ آج بھی زمین کے دور دراز علاقوں سے حج و عمرہ کے لیے تلبیہ پڑھتے ہوئے کس قدر جوک در جوک دیوانہ وار چلے آتے ہیں؟ یہ اسی اعلان ابراہیمی کا اثر ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اگر بیت اللہ شریف کی راستہ چلنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو اس کا حج کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا اور 9 ذو الحج کا دن تھا۔ جمعہ کے مبارک دن میدان عرفات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک عظیم اور روح پرور اجتماع تھا۔ ہر طرف ایمان کا نور پھیلا ہوا تھا اور فضا لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ یہ وہ منظر تھا جس کی عظمت اور جلالت کی کوئی مثال نہ پہلے کبھی دیکھی گئی اور نہ بعد میں کبھی دیکھنے کو ملی۔ اس عظیم موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لاکھوں صحابہ اکرام کی قیادت فرما رہے تھے اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے حضور دعا و مناجات میں مصروف تھے۔ پھر آپ جبل رحمت پر تشریف لے گئے اور ایک عظیم مجمع سے خطاب فرمایا۔ یہ وہ تاریخی خطبہ تھا جسے انسانیت کے لیے ہدایت اور حقوق کا عظیم پیغام کہا جاتا ہے۔ اگرچہ وہاں کوئی ظاہری آواز پہنچانے کا ذریعہ نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کے مبارک الفاظ ہر دل تک پہنچ رہے تھے اور ہر شخص اپنے نبی کے کلمات کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اترتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اسی تاریخی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی ایک عظیم آیت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ آیت ایک قیمتی موتی اور اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول کی دار فانی سے روانگی کا بھی اشارہ تھا۔ اس اشارے کا مطلب اہل فہم و الہام سمجھ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ترجمہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا اہتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور طرز زندگی پسند کر لیا۔ سورۃ المائدہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خشیت الہی کا ایسا اثر ہوا کہ ان کا جسم کانپ اٹھا اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ وہ شدت احساس سے بے اختیار رو پڑے اور ان کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوئی جب انہوں نے قرآن کی وہ آیت سنی جس میں دین کی تکمیل اور اللہ کی نعمت کے پورا ہونے کا اعلان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت سے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی کے ساتھ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب دین اپنی تکمیل کو پہنچ جائے تو انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اب کمی یا آزمائش کا وقت قریب ہو سکتا ہے۔ ان کے اس گہرے فہم اور بصیرت برے جواب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دانش مندی اور ایمان کی گہرائی کو سراہا اور ان کی اس روحانی سمجھ کو امت کے لیے ایک عظیم مثال قرار دیا۔ یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان، خشیت اور فہم قرآن کی عظمت کو بہت خوبصورت انداز میں ظاہر کرتا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس خطبہ حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 81 راتیں اس دنیا
دنیا میں رہے اور پھر اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس دین میں جو نقص واقع ہوا اس کی تلافی آج تک نہیں ہو سکی۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے وظیفہ کی جانب۔ آپ نے وہ کون سی سورت پڑھنی ہے یہ میں اب آپ کو تفصیل سے بتانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ وہ بوڑھے جو حج پر نہیں جا سکتے گھر بیٹھ کر یہ سورت 7 بار پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 بار حج کرنے سے زیادہ ثواب ملے گا اور تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ سورت پڑھنے سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 7 بار سورت مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ سورت مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی پڑھنی ہے، یا غفور یا رحیم۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، اگر کوئی مسلمان بڑھاپے، بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے حج کی سعادت حاصل نہ کر سکے تو اسے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نیتوں کو دیکھتا ہے اور ان پر اپنی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ جب دل میں اخلاص ہو، آنکھوں میں عاجزی ہو اور نیت میں صرف اللہ کی رضا ہو تو گھر بیٹھے بھی بندہ اپنے رب کی قربت حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے اعمال جنہیں بندہ عاجزی اور یقین کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں ایسے عظیم اجر سے نوازتا ہے جو انسان کے اندازے سے بھی باہر ہوتا ہے۔ اس لیے ہر دل سے یہی پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہوں، توبہ و استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے رب پر کامل یقین رکھیں۔ وہ رب جو حج جیسی عظیم عبادت کا اجر عطا کرنے پر قادر ہے، وہی دلوں کے حال جاننے والا ہے اور وہی اپنے بندوں کو معاف فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنی بخشش کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے گزارش ہے کہ اسے دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں تاکہ یہ نیکی کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ آپ کا ایک شیئر کسی کے دل میں ایمان کی شمع روشن کر سکتا ہے اور کسی کی آخرت سنوار سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی روحانی اور ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔